اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا۔ سورہ مریم کا ترجمہ جاری تھا، آیت نمبر 79 سے لے کے 86 تک ہے کہ آیت نمبر 77 میں گفتگو ہوئی آس ابن وائل کی کہ آس ابن وائل نے خبات ابن ارت کو کہا کہ میں دنیا میں قرضہ نہیں دوں گا، مرنے کے بعد قرضہ دوں گا، وہاں قرضہ دوں گا۔ مذاق اڑایا قیامت کے حوالے کہ مال اور اولاد مجھے وہاں بھی بچائیں گے، قیامت میں بھی بچائیں گے۔ خداوند عالم نے کہا یہ جو گفتگو کر رہا ہے کہ مال اور اولاد اسے قیامت میں بچائیں گے، تو کیا یہ غیب سے واقف ہے، غیب سے آگاہ ہے، یا خدا رحمان سے کوئی عہد لیا ہے کہ خدا سے اس نے عہد لیا ہو کہ خدا نے کہا ہو کہ ہاں جی تمہارا مال اور تمہاری اولاد دنیا آخرت میں بھی کام آئیں گے؟ کلا، خدا کہہ رہے کلا، ایسا ہرگز نہیں۔ نہ وہ غیب سے واقف ہے، نہ وہ غیب کی اطلاع رکھتا ہے، نہ ہی خدا سے اس نے عہد لیا ہے کہ مال اور اولاد اسے کام آئیں دنیا میں۔ کلا، ہرگز نہیں ایسا۔ سنکتب ما یقول، ہم لکھ رہے ہیں، یہ محفوظ ہو رہا ہے، ہم لکھ رہے ہیں۔ یہاں س یعنی ان قریب ہم لکھ رہے ہیں نہیں، س کا معنی حتمن ہے، حتمن ہم لکھ رہے ہیں جو وہ کہہ رہا ہے، جو وہ بول رہا ہے وہ ہم لکھ رہے ہیں، نہ کہ ان قریب لکھیں گے، ہم لکھ رہے ہیں جو وہ کہہ رہا ہے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم نے اس کے لیے تیار کیا ہے بڑا عذاب، اس وجہ سے اسے مہلت دے رہا ہے۔ نمد، ہم نمد لہو من العذاب مدا، ہم نے مہلت دی ہے تاکہ اس کا عذاب زیادہ ہو، مدا، اور زیادہ کریں گے ہم اس کا عذاب۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا۔ نَرِثُهُ یہ نہیں کہ ہم اس کے وارث بنیں گے، بلکہ ہم اس کی باتوں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ ویسے وراثت اگر دنیا میں ہے تو وہ مال جو جلدی فانی ہو جائے، جلدی ختم ہو جائے، لیکن اگر خدا کے لیے استعمال ہو تو نرث ہو، ہم محفوظ رکھ رہے ہیں، محفوظ رکھیں گے اس کی باتوں کو، کوئی بات اس کی ایسا نہ ہو کہ گم ہو جائے، ختم ہو جائے، نہیں، نرث ہو، ہم محفوظ رکھیں گے۔ یہ باتیں اس کی ہماری طرف پلٹ رہی ہیں اور ہمارے پاس محفوظ ہیں، ہمارے پاس محفوظ ہے، یعنی ان سے یہ انکار نہیں کر پائے گا، ان سے یہ انکار نہیں کر پائے گا۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا، اکیلا آئے گا، موت کے وقت یہ اکیلا ہوگا، مال اور اولاد کے بغیر آئے گا، عذاب اس کا موت سے شروع ہو جائے گا۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ اکیلا آئے گا، مال اور اولاد اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، مال اور اولاد اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، بس وہ مال اس کے کام نہیں آئے گا، اولاد اس کے پاس نہیں آئے گی۔ یہ لوگ، یہ کفار مکہ، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے بنائے ہیں خدا کے علاوہ دوسرے معبود، ملائکہ، جن، مقدس انسان جیسے یہودی اور عیسائی، مقدس انسان جناب عزیر کو یا جناب عیسیٰ کو، یا ظالم حکمران کہ جیسے فرعون کو سمجھتے تھے رب اعلیٰ، لیکونوا لہم عزا، تاکہ وہ ہوں ان کے لیے عزت کا باعث ہوں، یعنی عزت کے ان کے لیے خدا کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے ہوں، یہ خدا کے قریب کرنے والے ہوں، ان کی فصل کو فائدہ دینے والے ہوں، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ان کے نظریات تھے کہ یہ ہماری عزت کا باعث ہے۔ لیکونوا لہم، یہ عزت قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹی عزت، یہ جھوٹی عزت ہے، یہ سچی عزت نہیں ہے۔ لیکونوا لہم عزا، تاکہ یہ ان کے لیے عزت کا باعث ہوں۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں، خدا کہہ رہا ہے یہ جھوٹی عزت ہے ان کی، ہرگز نہیں کہ یہ شریک کسی کی عزت کا باعث بنے، خدا کا بنایا ہوا شریک کسی کی عزت کا باعث بنے۔ کلا،
خدا کے بنائے ہوئے شریک کسی کی عزت کا باعث نہیں بن سکتے۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ خدا کہہ رہے کہ اے رسول گھبرا مت، ان قریب سیکفرون، دو ترجمے یہاں کر سکتے ہیں۔ اول، وہ معبود ان کی عبادت سے بیزاری کریں گے، کفر کریں گے۔ کفر یہاں بے معنی بیزاری۔ ان قریب اے رسول جن کی یہ عبادت کرتے تھے وہ خود ان کی عبادت سے بیزاری اختیار کریں گے کہ خدا ہم نے ان سے نہیں کہا تھا۔ اول، یہاں دوسرا ترجمہ سیکفرون، ان قریب یہ عبادت گزار، یہ جو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں، یہ ان کی عبادت سے بیزاری اختیار کریں گے۔ کب؟ قیامت میں، یعنی قیامت میں جب معبود ان کا ساتھ نہیں دیں گے، شفاعت نہیں کریں گے، تو یہ عابد جو دنیا میں عبادت کرتے تھے وہ ان سے احساس بیزاری اختیار کریں گے کہ وائے ہو کہ ہم نے تمہاری عبادت کی، وائے ہو کہ ہم نے تم پر اعتماد کیا۔ بس یہ دونوں کر سکتے ہیں۔ سیکفرون بعبادتہم، وہ معبود ان عابدوں کی عبادت سے کیا کریں گے؟ احساس بیزاری کریں گے، یا وہ عابد جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے، معبودوں کی عبادت کرتے تھے، اس سے احساس بیزاری کریں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ایک دوسرے کے ضد میں آ کے ایک دوسرے پہ تبرہ کریں گے، ایک دوسرے کی ضد میں ہو جائیں گے۔ رسول جلد ہی یہ جو مشرکین ہیں اور معبود ہیں ان کے، یہ ایک دوسرے کی ضد میں ہوں گے، تم دیکھو گے جلد ہی، قریب ہی، ان قریب ہی۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، یہ ایک دوسرے کی ضد میں آئیں گے، ایک دوسرے کی ضد میں دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے پر تبرہ کریں گے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ کہ ہم نے بھیجا شیاطین کو کافرین پر۔ یہ اذن تکوینی ہے، اذن تکوینی ہے خدا کا کہ ہماری اجازت سے آئے۔ بندہ خود راہ باطل پہ چلا جائے تو خدا اس کو اپنے حال پہ رہا کر دیتا ہے، پھر اس پہ جس کو وہ ولی بنائے، شیاطین کو ولی بنائے، تو شیاطین ہی اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، شیاطین ہی اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ الم تر انا ارسلنا شیاطین، تحقیق ہم نے بھیجا، یعنی اپنے اذن سے بھیجا، اذن تکوینی سے، شیاطین کو کافرین پر، نہ کہ اذن تشریعی سے۔ تعز و مزہ، جو ان پر مسلط ہوتے ہیں اور ان کو راہ باطل میں متحرک کرتے ہیں، ان پر تعزہم یعنی مسلط ہو کر ان کو متحرک کرتے ہیں راہ باطل میں۔ ٹھیک، بس خداوند عالم نے کہہ دیا کہ جو میرے بندے ہیں خالص، اس پہ شیطان کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا، لیکن جو خالص بندے نہیں ہیں ان پہ تو غالب آ سکتا ہے۔ یہ ہے اذن الہی، یہ قانون ہے خدا، بندے کے اختیار میں ہے کہ وہ شیطان کے غلبے میں آئے یا نہ آئے۔ ٹھیک، علم ترا، بس کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بھیجا شیطانوں کے اذن تکوینی سے، علی الکافرین، کافرین پر۔ کافرین وہ جو راہ شر پہ ہیں، راہ وسوسے پہ ہیں، جو وسوسے کی راہ پہ چلتے ہیں، شر کی راہ پہ چلتے ہیں۔ یہ جو شر کی راہ پہ چلنے والے، وسوسے کی راہ پہ چلنے والے، ان پہ یہ شیاطین مسلط ہوتے ہیں اور ان کو باطل راہ میں متحرک کرتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، بس اے رسول جلدی نہ کیا کرو ان کے حوالے سے کہ ان پہ ہم عذاب نازل کریں، جلدی نہ کرو۔ فلا تعجل علیہم، ان کے حوالے سے جلدی نہ کرو کہ ہم ان پہ عذاب نازل کریں۔ انما نعد لہم عدا، ہم نے ان کے دن باقی شمار کر کے رکھے ہیں۔ اول ایک یہ ترجمہ، صرف ہم نے ان کے دن شمار کر کے رکھے ہیں، صرف ہم نے ان کے اعمال بھی شمار کر کے رکھے ہیں، دونوں کر سکتے، ان کے دن بھی گنے جا چکے ہیں، ان کے اعمال بھی ہم نے شمار کر کے رکھے ہیں، سارا کچھ ہمیں معلوم، تم جلدی نہ کرو۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور ان کے مقابلے میں متقین، جس دن ہم متقیوں کو اکٹھا کریں گے خدائے رحمان کی جنت میں، الی الرحمن یعنی خدائے رحمان کی جنت میں، وفدا مہمان ہو کر آئیں گے، سواری کی حالت میں آئیں گے، خوشی کی حالت میں آئیں گے، سرور کی حالت میں آئیں گے، یعنی بڑا احترام کے ساتھ ان کو لایا جائے گا کہ فرشتے ان کا احترام کر رہے ہوں گے۔ اور یوم نحشر المتقین، جس دن ہم متقیوں کو
اکٹھا کریں گے، محشور کریں گے الی الرحمن، خدا رحمان کی جنت میں وفدہ مہمان بنا کر سوار ہو کر آئیں گے، سرور کی حالت میں ہو کر آئیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کو گھسیٹ کے لایا جائے گا، ہانک کے لایا جائے گا، الی جہنم، جہنم کی جانب، وردہ، جیسے پانی کی پیاس بجھانے کے لیے لایا جاتا ہے۔ جہنم کی آگ بھی پیاسی ہوگی تاکہ اپنی پیاس کہاں سے بجھائے؟ ان کو جلا کے، جہنمیوں کو جلا کے، جہنمیوں کو جلا کے۔ بس وہ آگ غضب الہی سے تیار ہوئی ہے، غضب الہی سے تیار ہوئی ہے۔ ٹھیک یہاں کہا کہ فرشتے ان کے سائق ہوں گے، پیچھے سے ان کو دھکیل رہے ہوں گے، پیچھے سے ان کو دھکیل رہے ہوں گے۔ بس یہاں آپ دیکھیں کہ مجرمین کی جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے، جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ہانکا جائے گا، ہانکا جائے گا، جیسا ریوڑ کو ہانکا جاتا ہے، پیچھے سے ایک سائق چلانے والا ہوتا ہے۔ بس اس سے ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ جانوروں کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا، بس یہ مجرمین اپنے ارادے سے جہنم تک نہیں پہنچیں گے، ان کو ہانکا جائے گا، ان کو گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ جس طرح ایک چرواہا جو ہے پیچھے سے ان کو ڈنڈی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ہانک کے ان کو لاتا ہے، بس نہ چاہتے ہوئے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہ بڑے غلط خیالات اور غلط عقائد رکھتے تھے، غلط نظریے رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ان کا مال اور اولاد کام آئے گی، ان کے معبود ان کو خدا کے قریب کریں گے، شفاعت کریں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہوگی۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔